تبلیغ کا حکم نہیں ہے، فقط نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج پہ جاؤ، زکات دو، خمس دو، لیکن یہ ایسی تبلیغ کا حکم ہو رہا ہے کہ اس کو انجام دو، اور اگر انجام نہ دیا تو سارے اعمال تمہارے بیکار۔ کہ جس طریقے سے کہ آپ اس وقت جن کے حرم اقدس میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ مولا کی بہت ہی مشہور و معروف حدیث کہ جسے حدیث سلسلۃ الذہب کہا جاتا ہے، کہ جب مولا شہر نیشاپور میں پہنچے ہیں، پہنچنے کے بعد ہر ایک کی یہی خواہش، ہر ایک یہی چاہتا ہے کہ رسول کے نور عین کا دیدار ہو جائے۔ ایک مرتبہ محمل جہاں پر بی بی شدیدہ کا گھر ہے، ان کے پیچھے ایک بی بی گزری ہے جن کا نام پسندیدہ ہے، کہ اس جگہ پر ملتا ہے کہ محمل رکی، اور رکنے کے بعد امامت کے چاند نے ایک مرتبہ پردہ ہٹایا، محمل سے پردہ ہٹا، ایسا لگتا تھا جیسے بدلی چھٹ گئی ہو، چاند چودھویں کا باہر آ گیا۔ جیسے ہی چہرے ولایت پر نگاہ پڑی، لوگوں کی آنکھوں میں اشک بھر آئے۔ کیوں؟ اس لیے رسول کے نائب کی زیارت کر رہے تھے۔ تمام مفکرین، محدثین، مورخین ہر ایک وہاں پر موجود ہے۔ ایک مرتبہ مولا نے محمل سے سر کو نکالا اور فرمایا، کلمۃ لا الہ الا اللہ حسنی فمن دخل حسنی امن من عذابی۔ مولا نے یہ جملہ کہا کہ کلمہ لا الہ الا اللہ کہہ دینا۔ لا الہ الا اللہ ایک ایسا الہ ہے کہ جو اس قلعے میں داخل ہو گیا اس نے نجات حاصل کر لی۔ رائٹر موجود، مورخین موجود، قلم داماد ہاتھ میں لکھنا شروع کیا، قلم بند کیا گیا اس جملے کو، اور سب خوشحال چیمی گوئیاں ہونا شروع ہو گئی۔ بسم اللہ بسم اللہ۔ چیمی گوئیاں ہوتی ہیں، کہتے ہیں کتنا آسان کہ اگر لا الہ الا اللہ کہہ دو، محمد رسول اللہ کہہ دو، نجات۔ یہ دو جملے کہہ دو اور نجات۔ ایک مرتبہ جب یہ چیمی گوئیوں کی صدائیں ہوا کے دوش چکتی ہوئی امامت کے گوشت تک پہنچی، تو ایک مرتبہ محمل کو روکنے کا پھر حکم دیا، رک جاؤ، پیغام کامل نہیں ہوا، رک جاؤ، پیغام کامل نہیں ہوا۔ محمل رکی، پھر مولا نے محمل سے سر کو باہر نکالا، فرماتے ہیں سنو سنو، کلمۃ لا الہ الا اللہ حسنی فمن دخل حسنی امن من عذابی بشرطها وشروطها وانا من شروطها۔ کہ دیکھو لا الہ الا اللہ کہہ دینا، یہ تمہیں نجات دے دے گا۔ محمد رسول اللہ کہہ دینا، یہ تمہیں نجات دے دے گا۔ توجہ کا تعریف و جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں کہ یہ تمہیں لا الہ الا اللہ کہہ دینا، خدا کی وحدانیت سے اقرار کر لینا، یہ تمہیں نجات دے دے گا۔ اس کی رسول کی رسالت کو مان لینا، یہ تمہیں نجات دے دے گا، لیکن بشرطہا و شروطہا و انا من شروطہا، یہ ساری چیزیں تمہیں نجات ضرور دے گی، مگر اس شرط کے ساتھ کہ جب تک ہماری ولایت نہ ہو۔
عزیزوں، اور یہ ایک ایسا کلمہ ہے کہ جس کو کہنے کے لیے بھی کاسے کو پاک ہونا ضروری ہے. ہر کوئی ولایت امیر المومنین کو برداشت نہیں کر پاتا، لیکن نطفہ کہیں کا ہے، اگر نطفہ صحیح ہوگا تو خود بولے گا. اگر خود اس ولایت پر اس دنیا میں آیا ہوگا تو خود بولیں گے. حدیث آپ کی خدمت میں روایتوں میں ملتا ہے کہ یہ ولایت امیر المومنین ایسی شے ہے کہ جس ولایت کا اقرار خداوند عالم نے انسان کو جس وقت نطفہ تھا اس وقت بھی اس سے لیا. بلکہ یہاں تک ملتا ہے کہ اگر کسی درخت میں کوئی پھل آتا ہے، اگر اس نے ولایت امیر المومنین قبول کی ہے تو وہ کھانے کے قابل ہوگا، اگر نہ کوڑے میں پھینک دیا جائے. اگر ولایت کا اقرار کیا ہوگا تو وہ شے حلال ہو جائے گی، اور اگر ولایت کا اقرار نہ کیا ہوگا تو حلال ہو کے بھی حرام ہو جائے گی. مولانا آپ نے کیسے کہہ دیا، آپ کے ذہن میں اشکال اٹھا ہوگا کہ حلال ہو کر بھی حرام ہو جائے گا. آپ کو نجف اشرف کا ایک واقعہ سناتا ہوں کہ میرے استاد محترم فرما رہے تھے کہ جس وقت، بیان نام لینا مناسب نہیں، کہ جس وقت نجف اشرف میں میں زیر تعلیم تھا، ان کے درس میں 30 سال تک ثانوی ادب میں نے طے کیے، یعنی حلال ہو کر بھی حرام ہو جائے گا. سید نورانی چہرہ، اپنے زمانے میں بہت ہی پڑھے لکھے، ہر ابا کبا کو صاحب لائق اس چیز کا نہ سمجھ لیجئے گا. انسان کے بھید میں شیطان بھی کبھی کبھی آ جاتا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ میں نے 30 سال تک ثانوی ادب ان کے